سے قبل کہ آپ کو آل محمد کی عطا کردہ بھیک جو میرے رزق سفر میں سنائی ہے آپ تک پہنچاؤں، میں خاص طور سے میری مائیں بہنیں جو پردے میں موجود ہیں ان سے دستبستہ التجا کروں گا کہ اپنے بچوں کو سنبھال کر ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور یہ شور کی جگہ نہیں ہے، یہ ادب اور احترام کی جگہ ہے۔ برائے مہربانی اپنے بچوں کو سنبھال کر اپنے ساتھ بٹھائیں، اور یہ شور ہوگا خدا کے لیے مت کر دیجیے۔ بلندر صلوات کریے۔ سب سے پہلے آمد جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب مولا باب الہوائے حضرت عباس، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور بہت خیر مبارک علماء اور منظمت خاں شعراء کی موجودگی میں کلام اجرا پیش کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی میرے لیے سعادت نہیں کہ آل محمد کی عطا کردہ بھیک جو میں آج خاص طور سے انہیں عطا کیا وہ بھی، اور مولا عباس کا میں نے ایک صحرا کہا ہے وہ بھی آپ کو ذکر ہوگا، آپ سب انشاءاللہ ساتھ آئیں گے۔ راجی بھائی آپ سے خاص طور سے دیکھیے گا، بلندر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام صلوات ہوا ہے کل رات میں پڑھنے کا 7-8 گھنٹے کی مسافت کے بعد، لیکن مجھے کیونکہ جن کا ذکر ہے وہ انرجی بھی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ صلاحیت بھی وہی عطا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی کا حکم تھا تو آپ سب نے ذکر رہا ہو ایک جشن میں، کیونکہ بہت شرکت کرنی ہے، تو میں بلا تمہید آپ سے ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں کہ بیعت کا ذکر کیا تھا یزید نے حسین سے، جواب دیا ہے علی اصغر نے۔ اور علی اصغر کا جواب دیکھیے گا، آپ سب کر رہا ہوں کہ بیعت کو دبوچے ہوئے، بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر۔ بھئی توجہ رکھیے گا، تب آپ سننے والے جو ہے قافیہ سنتے ہیں، اشعار سنتے ہیں، شعر دیکھیے گا۔ بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر، بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر، شمشیر تبسم سے گلا کاٹ رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آل محمد کی عطا کردہ بھیک موجود ہے، آج مولا عباس کی آمد ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ہر جگہ رونق موجود ہے، آل محمد خوش ہیں، اللہ خوش ہے، حضور پاک کے گھر میں خوشی ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ شبیر کے گھر میں جو یہ پر نور فضا ہے، شبیر کے گھر میں جو یہ پر نور فضا ہے، شبیر کے گھر میں جو یہ پر نور فضا ہے، پھر گلشن زہرا میں نیا پھول کھلا ہے، پھر گلشن زہرا میں نیا پھول کھلا ہے، پھر گلشن زہرا میں نیا پھول کھلا ہے۔ شبیر کے گھر میں جو یہ پر نور فضا ہے، پھر گلشن زہرا میں نیا پھول کھلا ہے، اور عباس کی آمد ہے، یہ خالق کی عطا ہے، عباس کی آمد ہے، یہ خالق کی عطا ہے، یہ نور علی، نور نبی، نور خدا ہے۔ عباس کی آمد ہے، یہ خالق کی عطا ہے، یہ نور علی، نور نبی، نور خدا ہے۔ اور عباس کا شعر دیکھیے گا، عباس کی آمد ہے، اور شبیر کا عباس کو زہرا کی دعا ہے۔ دیکھیں مولا عباس کو بیٹا کہا ہے جناب سیدہ نے، مولا حسن حسین بیٹے ہیں حضور پاک کے، تو جس کی آمد سے قبل جناب زہرا نے ان کا کرتا سیا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جن 3 اماموں نے آپ کا جھولا جھلایا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ شبیر کا عباس کو زہرا کی دعا ہے، شبیر کا عباس کو زہرا کی دعا ہے، غازی کی رضاؤں میں ہی اللہ کی رضا ہے۔
باب الحوائج ہے، چھوٹے باب الحوائج کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں شعر دیکھیے گا۔ کاشف بھائی اس کا ردیف ہے، مفید اس کی ردیف تھی۔ ذہن یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ نیا کہا جائے، جس کے اوپر 4 مصرے ہوئے ہیں وہ آپ کو ذکر رہا ہوں۔ اس کی ردیف ہے علی اصغر کی مٹھی میں۔ تو کیا کیا علی اصغر کی مٹھی میں ہے، شعر دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا خاص طور سے کہ چھپا ہے زور حیدر سب، چھپا ہے زور حیدر سب، بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں۔ بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں، جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں، علی اصغر کی مٹھی میں۔ اور زبان بے زبانی سے علی اصغر جو کون کہتا، سمٹ آتے سمندر سب علی اصغر کی مٹھی میں۔ آواز بلند تر صلوات۔ بھائی بہت شکریہ، آپ کو مولانا کلام عطا کیا ہے۔ شعر دیکھیے گا جناب باب الحوائج کی شان میں کہ یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر۔ مولا عباس اور مولا علی اصغر کا انتظار دیکھیے گا۔ یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر، یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر، قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر، قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر۔ اور کھلتا ہوا ایک پھول امامت کے چمن کا، بسم اللہ، کھلتا ہوا ایک پھول امامت کے چمن کا، مہکی ہوئی خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر، مہکی ہوئی خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر۔ اور شعر دیکھیے گا کہ امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا، امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا، بھائی مومن کے لیے آخری آس ہے اصغر، مومن کے لیے آخری ایک آس ہے اصغر۔ خوشنودی باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ مومن کے لیے آخری ایک آس ہے اصغر، قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر، یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر۔ اور قافیہ کاشف بھائی دیکھیے گا، قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر۔ اور مانا کہ یہ کم سن ہے، مانا کہ یہ کم سن ہے مگر یہ بھی علی ہے، مانا کہ یہ کم سن ہے مگر یہ بھی علی ہے، اور کرنے جو لگے جنگ تو عباس ہے اصغر۔ مل کے نعرے حیدری، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر ہے، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ مومن کے لیے آخری آس ہے اصغر، اور مانا کہ یہ کم سن ہے اگر یہ بھی علی ہے، کرنے جو لگے جنگ تو عباس ہے اصغر۔ اور یہ باب حوائج کی نوازش ہے، عطا ہے، یہ باب حوائج کی نوازش ہے، عطا ہے، لگتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس ہے اصغر، لگتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس ہے اصغر۔ اور جناب عباس کی آمد ہو اور جناب زینب کا تذکرہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ شعر آپ کا جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند صلوات۔ بھائی شعر دیکھیے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں کلام ہے کہ دین فطرت کارگر زینب سے ہے، دین فطرت کارگر زینب سے ہے۔ بھئی کون ہے جو بے خبر زینب سے ہے، کون ہے جو بے خبر زینب سے ہے، دین فطرت
جس قدر ہے یہ صبر زینب سے ہے، اور سچ تو یہ ہے بعد زہرا خلق میں، سچ تو یہ ہے بعد زہرا خلق میں صنف نسواں معتبر زینب سے ہے۔ بہت شکریہ۔ بعد زہرا خلق میں صنف نسواں معتبر زینب سے ہے، اور جناب حسین کی قربانی بھی کم نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی جناب یہ وہ دیکھیے گا کہ سچ تو یہ ہے بعد زہرا خلق میں صنف نسواں معتبر زینب سے ہے، اور کم نہیں قربانی شبیر بھی، کم نہیں قربانی شبیر بھی، کم نہیں قربانی شبیر بھی، نشر قربانی مگر زینب سے ہے۔ قربانی ختم ہو جاتی امام حسین کی اگر زینب سلام اللہ علیہ دفتر بار میں اور بازاروں میں اگر امام حسین کا یہ گریہ اور جس طرح سے قربانی جو انہوں نے دی کی گورنمنٹ نے نہ پیش کی ہوتی، اور خطبہ ابو تراب لہجہ ابو تراب میں جو خطبے دیے ہیں شعر دیکھیے گا کہ کہہ رہی ہے شام و کوفہ کی فضا، کہہ رہی ہے شام و کوفہ کی فضا امتیاز خیر و شر زینب سے ہے، امتیاز خیر و شر زینب سے ہے، اور خشک ہو جاتے شجر آیات کے، خشک ہو جاتے شجر آیات کے، بھئی یہ بہار تازہ تر زینب سے ہے، یہ بہار تازہ تر زینب سے ہے، اور ہر شہادت کا ہے زینب سے بھرم، ہر شہادت کا ہے زینب سے بھرم، ہر شہادت معتبر زینب سے ہے، ہر شہادت کا ہے زینب سے بھرم، ہر شہادت معتبر زینب سے ہے، اور ہے نوازش خوب یہ فکر رسا، ہے نوازش خوب یہ فکر رسا، بھائی شاعری کا یہ ہنر زینب سے ہے، بڑی مہربانی، شاعری کا یہ ہنر زینب سے ہے۔ اور میں بس مولا عباس کی شان میں کلام دیکھتے جائیے کہ سجائی یوں علی اکبر تیری جاگیر غازی، بھائی سجائی یوں علی اکبر تیری جاگیر غازی نے، بنا دی مومنوں کے دل میں ایک تصویر غازی نے، بنا دی مومنوں کے دل میں ایک تصویر غازی نے۔ باب الہوائج لقب ہے مولا عباس کا، شعر دیکھیے گا کہ بدل دیتا ہے قسمت اس لیے باب الہوائج ہے، بدل دیتا ہے قسمت اس لیے باب الہوائج ہے، در زہرا سے پائی ہے یہی تاثیر غازی نے، در زہرا سے پائی ہے یہی تاثیر غازی نے، اور جسے ہم سوچ نہ پائے کبھی خواب و خیالوں میں، جسے ہم سوچ نہ پائے کبھی خواب و خیالوں میں، وفا کے نام کو بخشی ہے وہ تعبیر غازی نے، وفا کے نام کو بخشی ہے وہ تعبیر غازی نے، اور چراغ دین وحدت، چراغ دین وحدت کو لہو سے یوں جلا بخشی، چراغ دین وحدت کو لہو سے یوں جلا بخشی، رکھی گویا خدا کے دین کی توقیر غازی نے، رکھی گویا خدا کے دین کی توقیر غازی نے۔ اور مولا عباس نے علم گاڑ کے ایک لکیر لگائی تلوار سے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے ہوتے ہوئے اس طرح پار کرے، اور آئے، اور غازی عباس موجود ہے۔ خدا کی قسم مولا غازی کی سرکار وفا کی زندگی تک کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ لائن کراس کر دے۔ تو شعر دیکھیے گا کہ علم کو گاڑ کر مشق سکینہ ہاتھ میں لے کر، علم کو گاڑ کر مشق سکینہ ہاتھ میں لے کر، لگایا کربلا میں نعرہ تکبیر غازی نے، بہت شکریہ، لگایا کربلا میں نعرہ تکبیر غازی نے۔ اور جنگ کیوں نہ کی؟ مولا عباس نے کہا جاتا ہے کہ کہا گیا تھا مولا حسین کی طرف سے کہ جنگ نہیں کرنی،
اور جنگ اگر کرتے تو کیا ہوتا؟ شعر دیکھیے گا کاشف بھائی، بہت کمال مولانا نے عطا فرمایا، شعر دیکھیے گا کہ زمین کربلا ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائے، زمین کربلا ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائے، چلائی اس لیے نہ ہاتھ سے شمشیر غازی نے۔ کیا بات ہے، زمین کربلا ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائے، چلائی اس لیے نہ ہاتھ سے شمشیر غازی نے۔ اور آج بھی یہ جہاں جہاں پیاس کی بات کی جائے گی وہاں مولا عباس کا نام سامنے آئے گا۔ بڑا خاص شعر آپ کی توجہ کا ذکر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ کوئی بھی تشنہ لب، کوئی بھی تشنہ لب دنیا میں مارا جا نہیں سکتا۔ آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا کربلا کی بات کیا ہوگا۔ کوئی بھی تشنہ لب دنیا میں مارا جا نہیں سکتا، کوئی بھی تشنہ لب دنیا میں مارا جا نہیں سکتا، لکھی ہے خون سے پانی پہ یہ تحریر غازی نے، لکھی ہے خون سے پانی پہ یہ تحریر غازی نے۔ اور لگتا ہے کہ نوازش اس لیے میں معتبر ہوں آج دنیا میں، اس در نے ہی معتبر بنا رکھا ہے۔ ہمارا کیا ایمان اور کیا دین اور کیا ہمارے اوقات اور ہماری کیا اعمال، خدا کی قسم اس در کا فیض ہے۔ دیکھیے گا کہ نوازش اس لیے میں معتبر ہوں آج دنیا میں، کس لیے؟ نوازش اس لیے میں معتبر ہوں آج دنیا میں، کٹے ہاتھوں سے لکھی ہے میری تقدیر غازی نے، کٹے ہاتھوں سے لکھی ہے میری تقدیر غازی نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ التماس سے دعا کیجئے الہی مجھ کو بنا دے مکین کربلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھے ہے ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے، اور جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا تو قرض غیب سے ان کے ذبی ادا کر دے، اور جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے، اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ، جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا، جوار آل محمد مجھے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاعر غیر جناب کاشف زیدی صاحب سے وہ بارگاہ مولا عباس کا کلام پیش کریں گے، بلند عرصہ